अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आई नो काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बस मैंने आप लोगों को बताया था ना कि तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बस तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं भी लेज़ी हो गई थी। लेकिन अब अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला के करम से और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई सबसे पहले मैं अपलोड करती हूँ व्लॉग अपनी ऑडियंस के लिए। तो आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं। और यहाँ पर मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा सैंडविच कैसे बनता है वो तो आप लोग देख ही लेंगे। तो अभी घंटा पहले ना मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन किया, मैं डीएम्स आप लोगों के देख रही थी। तो उसमें मेरे एक सब्सक्राइबर का डीएम आया हुआ था जो काफ़ी परेशान थी और पिछले काफ़ी दिनों से बहुत रो भी रही थी। शी लिव्स इन जॉइंट फैमिली सिस्टम और उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो मैंने खैर उनके सारे प्रॉब्लम्स सुने और उनको गाइड करने की कोशिश भी की। लेकिन यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि जितनी भी ख़वातीन मेरी ये वीडियो देख रही हैं, मुझे आप लोग सिर्फ ये बताएं कि आप लोगों ने कब तक परेशान रहना है, आखिर कब तक आप लोगों ने रोना है, आखिर कब तक आप लोगों ने दूसरों के रवैयों को लेकर सारी ज़िंदगी पछताते रहना है। सच बात बताऊँ आपको, आप लोगों को आपकी ज़िंदगी, घर या माहौल बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। आप में से कितनी ही औरतें ऐसी होंगी जो सुबह आँख खोलते ही अपने बस प्रॉब्लम्स देखना शुरू कर देती हैं, प्रॉब्लम्स गिनना शुरू कर देती हैं कि बिजली का बिल आ गया है, बच्चे की फ़ीस देनी है, घर का सारा काम करना है, ससुराल वालों को खुश रखना है, फ़लाँ ने इस वक्त में मुझे ऐसे क्यों कह दिया था, राशन महंगा हो गया है, घर में हर चीज़ ख़त्म हो गई है, शौहर ने पैसे कम दिए हैं, हस्बैंड मेरी परवाह नहीं कर रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है, क्या मैंने शादी इसीलिए की थी। ये मसलों की पूरी एक लिस्ट है जो आपके जहन में सोकर उठते ही चलना शुरू हो जाती है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि मसले को दिन रात सोचते रहने से मसला हल नहीं होता। अगर इस महीने आपके पास खर्च करने के लिए 50,000 रुपये हैं तो आप 70,000 की ख्वाहिश करके 50,000 को बुरा नहीं कह सकती। आपको बैठकर ये सोचना होगा कि मेरे पास जो है मैं इसको बेहतरीन तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, आपकी सहेली सेपरेट रहती है, बजाय इसके आप उसको देख देख कर अपने दिल में हसरत पैदा करें। आप ये सीखें कि आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में सही तरीके से सरवाइव कैसे करना है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में खुश कैसे रहना है। यही माइंडसेट है। आपने ये देखना है कि बेशक आपके पास जो भी है कम है, लेकिन आपने उस कम को मैनेज करना सीखना है। आपने अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ना है। आप इंस्टाग्राम खोलती हैं, किसी का खूबसूरत घर देखती हैं, किसी की नई गाड़ी, किसी का किचन, किसी के बच्चों के महंगे कपड़े, किसी की छुट्टियां जो वो बाहर गुजार रही होती हैं। ये सब कुछ देखकर आप एक नज़र अपने घर पर डालती हैं, अपने शौहर पर डालती हैं, अपने बच्चों पर, अपने आप पर, अपने कपड़ों पर, और फिर आप कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। आप लोग यकीन करें कि जब आप इंस्टाग्राम पर किसी को देख रही होती हैं ना, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उसकी पूरी ज़िंदगी भी देख रही हैं। आप सिर्फ उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा देख रही होती हैं जो वो आपको दिखाना चाहती हैं। बैक ऑफ द कैमरा उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो तो आपको पता ही नहीं है। सो कभी भी किसी की ज़िंदगी से अपने आप को कंपेयर ना करें। आपने अपनी ज़िंदगी नहीं बदलनी, आपने अपने हालात नहीं बदलने, आपने अपनी सोच बदलनी है, अपना माइंडसेट बदलना है। जब आपका माइंडसेट बदलेगा ना, आपकी हर चीज़ खुद ब खुद बदल जाएगी। इसी तरह अगर आप पूरा महीना बग़ैर बजट के गुजार देती हैं तो सबसे पहले अपना बजट बनाना सीखें। जब आप हर महीने अपने घर को बजट के हिसाब से चलाएंगी ना, आप देखेंगी, आपको पता चल जाएगा कि आपने ख़ुद को काबू कर लिया है, आपने अपना माइंडसेट बदल दिया है। आपको ख़ुद पर इतना कंट्रोल हो जाएगा कि पहले आप हर चीज़ फ़ौरन ख़रीद लेती थी और जब आपने बजट बनाया तो आपको समझ आ जाएगी कि आपको क्या चीज़ ख़रीदनी है और क्या चीज़ आपको नहीं ख़रीदनी। ये है माइंडसेट की तब्दीली। अगर आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती हैं और आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया है, हर वो इंसान जो आपको तंग कर रहा है आपने उनके एक्शन में रिएक्शन देना छोड़ दिया, इट मीन्स आपने अपना माइंडसेट बदल लिया है। प्रोग्रेस या तरक्की हमेशा पैसों से नहीं मिलती, कभी कभी प्रोग्रेस आपकी सोच के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। एक तो यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को ज़रूर कहूँगी कि बहुत सारी ख़वातीन जो कहती हैं ना कि मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज़ इस जुमले को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। कुछ औरतें हर काम शुरू होने से पहले ही कह देती हैं कि ये मैं नहीं कर सकती, ये मेरे बस का नहीं है, मैं घर बैठे क्या कर सकती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरा शौहर इजाज़त नहीं देगा। और बाज़ औक़ात वाकई हालात मुश्किल भी होते हैं,
میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر عورت اپنی ہر مشکل صرف اپنی پازیٹیو سوچ سے ختم کر سکتی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے ہی یہ نہ سوچ لیا کریں کہ آپ یہ نہیں کر سکتی۔ میں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا ہے، مجھے ڈی ایمز آ رہے ہوتے ہیں، میں عورتوں کو طریقے بتا رہی ہوتی ہوں، ان کے اسی طرح کے بہانے ہوتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی، اور پیچھے کوئی انہوں نے سالڈ ریزن مجھے دی ہوتی ہے، وہی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، شوہر نہیں کرنے دیتے، بچے چھوٹے ہیں، ٹائم نہیں ہے، گھر کا کام زیادہ ہے، دس اینڈ دیٹ۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، آپ نے اپنے آپ کو یہ یقین دلانا ہے کہ میں یہ کیوں نہیں کر سکتی۔ جب آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا نا تو آپ کی پرابلمس خود ہی سالو ہونی شروع ہو جائیں گی۔ آپ گھر سے باہر جا کر کچھ نہیں کر سکتی، اوکے، لیکن آپ گھر بیٹھ کر کیا کیا کر سکتی ہیں، آپ نے یہ سوچنا ہے۔ آپ کوکنگ کر سکتی ہیں، آپ بیکنگ کر سکتی ہیں، آپ اسٹچنگ کر سکتی ہیں، آپ آن لائن ٹیچنگ کر سکتی ہیں، آپ کانٹینٹ کریشن کر سکتی ہیں، آپ ری سیلنگ کر سکتی ہیں، آپ آن لائن کوئی اسکل سیکھ سکتی ہیں، اور اگر آپ ابھی بھی کچھ شروع نہیں کر سکتی تو کم از کم روزانہ آدھا گھنٹہ آپ اپنے آپ پر انویسٹ کریں، کیونکہ ایک عورت جب تک خود کو بہتر بنانا شروع کرتی ہے تو اس کے پاس صرف ایک اسکل نہیں آتی، اس کے اندر اعتماد بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے گھر کے بجٹ کو اپنی عزت کا مسئلہ مت بنائیں۔ یہ بات میں خاص طور پر مڈل کلاس خواتین سے کہنا چاہتی ہوں۔ ہم اکثر دوسروں کو دیکھ کر اپنے گھر کا سٹینڈرڈ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کے گھر میں ہر 6 مہینے بعد نئے پردے لگ رہے ہیں، کسی نے نیا صوفہ لیا ہے، کسی نے بچوں کو مہنگے شوز لے کر دیے ہیں، کسی کے گھر میں ہر ہفتے باہر سے کھانا آتا ہے۔ ضروری نہیں ہے یہ سب کچھ آپ نے بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ گھر کی خوشی چیزوں کی تعداد سے نہیں ملتی، گھر کی خوشی صرف سکون سے ملتی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نئی چیزیں نہیں لے سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، جو صوفہ آپ کے پاس ہے آپ اسی کو ٹھیک کر لیں، جو کشنز آپ کے پاس ہیں آپ انہی کو بہتر بنا لیں، جو گھر آپ کے پاس ہے اسی کو صاف ستھرا رکھیں، کچھ چھوٹے پودے لگا لیں، ایک خوبصورت کارنر بنا لیں، آپ کا گھر کم پیسوں میں بھی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اپنی مالی حیثیت پر شرمندہ ہونا چھوڑ دیں۔ پیسہ نہ ہونا کوئی ناکامی نہیں ہے، اصل ناکامی یہ ہے کہ آپ زیادہ خرچ کر کے صرف دوسروں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے ہی ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بچوں سے حقیقت چھپائیں، لیکن بچوں کو یہ احساس بھی نہ دیں کہ ہمارا گھر دنیا کا سب سے بدقسمت گھر ہے، یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ اگر پیسے کم ہیں نا تو انہیں سکھائیں کہ ان پیسوں کی قدر کیسے کی جاتی ہے، چیزوں کی قدر کیسے کی جاتی ہے۔ اگر باہر کھانا افورڈ نہیں کر سکتے نا تو گھر میں ساتھ بیٹھ کر کچھ اسپیشل بنا لیں اور ساتھ بیٹھ کر کھا لیں۔ اگر مہنگا گفٹ نہیں خرید سکتے تو ایک چھوٹا سا ہینڈ ریٹن نوٹ ہی دے دیں۔ بچوں کو یہ سکھائیں کہ خوشی صرف شاپنگ مال میں جانے سے نہیں ملتی، کیونکہ کل جب یہی بچے بڑے ہوں گے تو ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے کم میں خوش رہنا سیکھنا ہے۔ یہ بہت قیمتی تربیت ہے جو آج آپ اپنے بچوں کو نہیں دے رہی ہیں۔ پھر ایک اور بہت کام کی بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اپنے آپ کو صرف گھر کا کام کرنے والی عورت نہ سمجھیں۔ آپ صرف کھانا پکانے والی نہیں ہیں، آپ صرف صفائی کرنے والی نہیں ہیں، آپ صرف کپڑے دھونے والی نہیں ہیں، آپ ایک گھر کو مینج کرتی ہیں، آپ بجٹ بناتی ہیں، آپ بچوں کی تربیت کرتی ہیں، آپ گھر کے ہزاروں چھوٹے موٹے کام کرتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ ایک انسان ہیں جس کی اپنی بھی خواہشیں ہیں، اپنے بھی ڈریمز ہیں، اپنے بھی ایموشنز ہیں۔ اس لیے دن میں کم از کم کچھ وقت اپنے لیے نکالیں۔ ضروری نہیں کہ آپ 2 گھنٹے نکالیں اور سپا جائیں، ضروری نہیں کہ آپ مہنگی شاپنگ کریں، صرف 20 منٹ چائے کا ایک کپ سکون سے پی لیں، کوئی اچھی کتاب پڑھ لیں، قرآن پاک پڑھ لیں، اذکار کر لیں، یا صرف کچھ پل خاموشی کے ہی گزار لیں صرف اپنے ساتھ۔ یہ سیلفشنس نہیں ہے، یہ سیلف کیئر ہے۔ ہر مسئلے کو اپنی پوری زندگی کا فیصلہ نہ بنائیں۔ آج اگر گھر میں مسئلہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری زندگی آپ کی خراب ہے۔ اگر آج پیسے کم ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کم ہی رہیں گے۔ آج اگر آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ کبھی پوری ہی نہیں ہوگی۔ زندگی کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی، حالات بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، آمدنی بدلتی ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں، نئے مواقع آتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ پر کوئی مشکل وقت آئے تو اپنے آپ سے یہ کہیں، بلکہ اپنے آپ کو ریئلائز کرائیں کہ یہ مشکل وقت ہے، یہ میری پوری زندگی نہیں ہے، یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ اور یہ جو جملہ ہے نا، یہ آپ کی پوری سوچ کو بدل دے گا۔ کبھی کبھی مسئلہ پیسہ نہیں ہوتا،
کبھی کبھی مسئلہ شوہر کی اگنورینس نہیں ہوتی، کبھی کبھی مسئلہ آپ کے سسرال والے نہیں ہوتے، کبھی کبھی مسئلہ آپ کے سسرال والوں کے بیہیویئر نہیں ہوتے، مسئلہ آپ کی اوور تھنکنگ ہوتی ہے. آپ ایک بات کو 100 بار سوچتی ہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا، بس دن رات سوچتے رہنا ہے. شوہر کا موڈ خراب ہے، بس سوچتے رہنا ہے کہ آخر مجھ سے ایسا کیا ہو گیا ہے. کسی رشتہ دار نے تعریف نہیں کی، بس پریشان ہو جاتے ہیں. کسی نے زندگی پر کوئی کامنٹ کر دیا، بس اپنا سکون خراب کر لیتے ہیں. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ہر بات کو دل پر لے لینا ضروری نہیں ہوتا، ہر شخص کو خوش کرنا ضروری نہیں ہوتا، اور سب سے بڑھ کر ہر مسئلہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کچھ چیزیں اللہ پر چھوڑنا بھی سیکھیں. جو چیزیں بس آپ کے اختیار میں ہیں وہ کریں، اور جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں اسے بار بار سوچ کر اپنے دل کو نہ تھکائیں. اپنی قسمت کو قصوروار مت ٹھہرائیں، اپنے آپ کو ناکام مت سمجھیں. آپ کی زندگی ختم تھوڑی ہو گئی ہے. آپ کا بہترین وقت بے شک اللہ نے لکھا ہوا ہے جو ابھی آیا نہیں ہے، لیکن آئے گا تو ضرور ایک نہ ایک دن. اور اس بہترین وقت کے آنے تک آپ نے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اپنی سوچ کو مضبوط کرنا ہے، اپنی سکلز کو بہتر بنانا ہے، اپنے گھر کے پیسے کو سمجھداری سے مینج کرنا ہے. گھر والوں کا، سسرال والوں کا بیہیویئر آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے سمجھداری سے اس کو لے کر چلنا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنا ہے، اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو کم سمجھنا چھوڑنا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہمیں زندگی میں صرف زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں زیادہ سمجھداری، زیادہ حوصلے اور بہتر مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو پلیز اپنے حالات کو، اپنے ریلیشنز کو بدلنے کی بجائے، اپنے ماحول کو بدلنے کی بجائے سب سے پہلے اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلیں. اینڈ آئی تھنک کہ میری ویڈیو سے آپ کو کافی ہیلپ ملی ہوگی. اور یہ ویڈیوز میں اسی لیے بناتی ہوں کہ تاکہ آپ لوگ نہ صرف اس کو سنیں، اس کو دیکھیں، بلکہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کریں. تو میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. ملوں گی آپ سے نیکسٹ ولاگ میں پھر کسی اچھے سے موضوع کے ساتھ، پھر کسی انفارمیٹیو چیز کے ساتھ. اور آج کل میں سوچ رہی ہوں کہ ڈفرینٹ چیزوں کے ریویوز بھی آپ کو دوں. جو مارکیٹ میں آج کل چیزیں بہت زیادہ چل رہی ہیں نا، وہ میں پہلے خود خریدوں، استعمال کروں، اور پھر ان کے ریویوز بھی اب میں آپ کو ساتھ ساتھ دیا کروں گی، تاکہ جو چیزیں اچھی نہیں ہیں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے اور آپ لوگ وہ چیزیں خرید کر ان کے اوپر اپنے پیسے ویسٹ مت کریں. سو کیپ ان ٹچ ود مائی ولاگس. ملتے ہیں اب نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.